السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کل قربانی سے متعلق ایک فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر قربانی کرنا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے وہ اپنے مستحق رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، مدارس پہ صرف کر دیں اور قربانی ہو جائے گی. یہ فتویٰ عام طور سے گردش کر رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ عبادات توقیفی ہیں. جو عبادت جس شکل میں مشروع ہے اس شکل میں جب ادا کریں گے تب وہ عبادت ادا ہوگی، ورنہ وہ عبادت ادا نہیں. الا کہ شریعت نے اگر کسی کے لیے کوئی کفارہ اور اس کا بدل متعین کیا ہے تو وہ بدل ادا کرنا ہو. اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو ہے کہ حج نہیں جا سکتے تو حج تو صدقہ کر دو، قربانی نہیں کر سکتے تو پیسہ صدقہ کر دو، جو ہے تو وہ صدقہ کرنے کا تو ثواب ملے گا، یہ قربانی اور حج کا ثواب نہیں ملے گا. تو حج کو جب جس شکل میں حج مشروع ہے اس شکل میں ادا کریں گے تبھی حج ہوگا. قربانی جس شکل میں مشروع ہے اس شکل میں قربانی کریں گے تب قربانی ہوگی. ورنہ جو ہے یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں قربانی نہیں کر سکتے تو پیسہ صدقہ کر دو، اس کا بدل ہو جائے گا. نہیں، وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا قربانی کا. اور قربانی کے سلسلے میں ایک چیز اور واضح ہونا کہ جمہور علماء امت کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طرح بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، مستطیع پر واجب کہا ہے، اور جمہور علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو اگر ناممکن ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تو اگر ہم ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں اور اس سال پابندی کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو نہ کرنے کے باوجود ہماری نیت کے مطابق اللہ ہمیں اجر دے گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہمیں ثواب ملے گا. اگر قربانی ہم نہیں کر سکتے، پابندی لگی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ہماری نیت خالص رہی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس پر اللہ تبارک تعالی ہمیں اجر دے گا. فلہم اجر غیر ممنون. ایسے لوگوں کا جو ایمان و عمل صالح سے متصف ہیں اور کرتے ہیں تو ان کا اجر ختم نہیں ہوتا، ان کا اجر ختم نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ مستمر رہے گا. ہمیشہ کرتے تھے، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر، ان کا پرانا ریکارڈ دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اجر ثواب ان کو دے گا. ہاں یہ اور بات ہے، صدق و خیرات کرنا اچھی چیز ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، دینی مدارس کا خیال رکھنا، یہ چیز ہے، وہ صدقہ ہے. صدقہ کرنے کی رغبت دلانی چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. صرف قربانی یہ نہ کر کے یہ کر دو، یہ کہنا غلط ہے. یہ نہ کر کے یہ کر دو، نہیں. ہم صدقہ بغیر قربانی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، صدقہ ایک مستقل عبادت ہے. صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، قربت الہی کا ذریعہ ہے. مشکلات اور پریشانیاں، ہموم اور غموم اس سے دور ہوتے ہیں، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. تو انسان کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، برابر صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اور خاص طور سے آج کل کے حالات، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. مال کو سمیٹ کے نہ رکھیں بلکہ ضرورت مندوں پر خرچ کریں، ان کے لیے نفع بخش بنیں، ان کی داد رسی کریں. یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے ہماری بنتی. تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ قربانی نہ کر کے جو ہے اس کو صدقہ کر دو، تو قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے. تو صدقے کو قربانی کا بدل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے.
کیونکہ شریعت نے صدقے کو قربانی کا بدل قرار نہیں دیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی داد رسی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہر مسلمان کو حصہ لینا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔